بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل احکام نماز کے بعد ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام لانے کے بعد ہے، یعنی کہ والدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وقضا یعنی قاضی بھی لفظ یہیں سے نکلا، اللہ نے ورڈکٹ پاس کر دی، اللہ نے ایک حکم کر دیا کیا، اللہ تعبدوا الا ایہو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی سے مدد مانگو، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور اس کے فوراً بعد کیا کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ اپنی اطاعت کرو میری، تو اس کے بعد کیا کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر اس کے فوراً بعد کہا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ والدین کی امپورٹنس کی انتہا ہے، اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بتایا کہ فلاں قصاب تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا، تو اس کو وہ ملنے گئے تو دیکھا تو ایک عام قصاب تھا، کوئی خاص اس میں بات نہیں تھی۔ تاہم اس رواج کے مطابق انہوں نے قصاب کو کہا کہ میں مسافر ہوں اور ایک رات تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ قصاب نے کہا میں کام ختم کر کے آپ کو گھر لے جاؤں گا۔ قصاب ان کو گھر لے گیا، وہاں دیکھا تو قصاب کی بوڑھی ماں تھی۔ قصاب نے اس کے لیے کھانا پکایا اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور قصاب کی ماں نے اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس پر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا سرگوشی کر رہی ہے اور آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کہاں میں اور کہاں حضرت موسیٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا جنت میں ساتھی موسیٰ ہو۔ یہ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح حضرت اویس کرنی جب جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ کے حکم سے ان کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے اویس اپنی پیٹھ موڑو اور کرن قبیلے کی طرف انگلی کرو، جہاں تک تمہاری انگلی جائے گی وہ تمہارے کرن قبیلے کے لوگوں کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ اعزاز صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں بھی فرمایا ہما جنت کا و ہما نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہے ماں باپ اور دوزخ بھی ہے۔ جتنے مرضی آپ روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی حج کر لیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یہ سب جو ہے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کا پھر ذکر کر رہا ہوں کہ جب وہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو پیچھے سے ماں مصطلہ بچھا ڈال کے بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ یا اللہ اگر موسیٰ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جب فوت ہوئی تو کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کا وارن کرتے ہوئے کہا کہ اب مجھ سے جب بات کرو تو احتیاط کرو، کیونکہ تمہاری پیچھے جو ہے ماں اب فوت ہو چکی ہے جو کہ تمہاری بخشش کی دعائیں کرتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں، اور کیا شاعر نے کہا ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ نہ ہوگا، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں ماں دعا دیتی ہے۔ تو یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما۔ اف کے متعلق فقہا نے دیا ہے کہ آپ کا اگر بچہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ماں باپ نے اٹھایا اور راشے کی وجہ سے وہ بچہ زمین پہ گر کے مر جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو حق نہیں ہوتا کہ آپ اف کی بھی ماں باپ کو کہیں۔ تو یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے حج مبرور کرنا ہو تو یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو آپ کو بغیر ٹکٹ کیے بغیر سفر کیے گھر بیٹھے بیٹھے حج مبرور ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم پیار سے محبت سے اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ دیکھیں تو پھر تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی مین کے 100 دفعہ کرو 100 حج مبرور ہیں۔ تو اس لیے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فلا تقل لهم اف ولا تنہرهما، اور ان کے ساتھ نہ اف کہو نہ ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرو. اور آگے کہا وقل لهما قولا کریما، جو ہے ان کے ساتھ کریم پیار سے بات کریں. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ میں رات کو جب اٹھتا تھا تو میری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوتی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دفعہ جب امی کو میں مکہ لے کر جب گیا تو کعبہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے امی سے کہا کہ امی پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ مجھ سے کسی ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اچانک اٹھ جاتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تو امی نے کہا کہ مختار مجھے تو یاد نہیں کہ میں تم سے ناراض تھی، اگر کبھی ناراض ہوئی بھی تو جا میں نے تجھے معاف کیا. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نہ کبھی رات کو روتے ہوئے اٹھتا ہوں اور بڑے سکون سے سوتا ہوں. تو یہ بھی ماں کی بات ہے. اور امی کے سلسلے میں میں ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں کہ جب میں جرمنی سے ٹرانسفر ہو رہا تھا تو زمانہ حج تھا، میرے ساتھ امی، ناصرہ اور 2 بچے صوفیہ اور فیصل تھے. تو ناصرہ کو میں نے کہا کہ ناصرہ امی بوڑھی ہیں، امی کو میں حج کر لے، تم ایسا کرو کہ عمرہ کر لو، کیونکہ میں دونوں کو نہیں سنبھال سکتا. ناصرہ نے کہا ٹھیک ہے میں عمرہ کرتی ہوں، آپ امی کو حج کرا دیں. میں ناصرہ کو عمرہ کروا کے جدہ میں چھوڑا اور ہم حج پہ چلے گئے. اور اس کا کیا انعام ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ناصرہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 حج اور مجھے 11 حج اور لا تعداد عمرے عطا فرمائے. تو یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے جھکے رہو تابعداری کے ساتھ اور بہت رحمت کے ساتھ، اور ان کے لیے تم ایک شیلڈ بن جاؤ ان کے لیے، اور ہمیشہ جھک کے رہو. یہ بالکل اسی طرح مثال دی گئی ہے کہ جب پرندہ جیسے مرغی ہے، جب اپنے چوزوں کو خطرہ ہوتا ہے فوراً اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، یا دوسرے پرندے اپنے بچے کو پرندوں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم کو ہر تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے کور کیا، وہ ہمارے لیے شیلڈ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر رسول پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ وہ شخص بلا شبہ تباہ ہوا تباہ ہوا تباہ ہوا. اور جس کا بعد میں بتایا انہوں نے کہ وہ شخص جس نے میرا نام آیا اور انہیں درود نہ پڑھا، رمضان جس کو ملا اور اس نے روزے رکھ سے اپنی بخشش نہ کروائی، اور جس کے والدین زندہ تھے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہوا. اور ایک میں بد نصیب آدمی کا واقعہ بتاتا ہوں. علقمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ماں باپ کا نافرمان بندہ تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا یہ میرا نافرمان بردار تھا اور میں اس کو معاف نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس شخص کو آگ میں جلا دو، کیونکہ اب ماں اس کی ناراض ہے. جب ماں کو پتہ لگا تو اس نے کہا ہائے میرا بچہ آگ میں جلے گا. تو اس نے جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. ادھر ماں نے یہ الفاظ کہے، ادھر علقمہ کی جو ہے جان جو ہے نکل گئی. اور اسی لیے کہا گیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے آگے جھک کے، اور ذلت یعنی بہت عاجزی کا جھک کے رہو. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا میں انہیں یہ لفظ یاد رکھے کہ یا رب تعالی جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم کیا جب ہم صغیر تھے چھوٹے تھے، اسی طرح ان پہ بھی یا رب العالمین تو رحم کر. یہ دعا میں یاد رکھا کریں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یو ول اونلی ریئلائز ڈیپتھ آف لو آف یور پیرنٹس وین یو بیکم پیرنٹ، تو یہ اس وقت پتہ لگتا ہے. اور آگے کہا ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما فی نفوسکم تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم صالح ہو. یعنی یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیماری بڑھاپا کی وجہ سے چڑچڑاپن ان میں آ سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سخت لہجے میں بات کرے اور آپ بھی اس کا سخت لہجے میں ان کو جواب دے. تو یہ کہا گیا کہ یہ اگر آپ فوراً ماں باپ سے معذرت کر لیں تو ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اللہ جانتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے دل میں کیا ہے. آپ کے دل میں ماں باپ سے پیار ہے، اگر آپ صالحین ہیں تو آپ ان سے فوراً معذرت کر لیں. اس طرح بتایا حدیث میں آتا ہے کہ ایک
شخص آیا کہنے لگا جی میرا باپ جب بھی آتا ہے مجھے سارا مال لے کے چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا. جب اس کے باپ کو بلایا اس کو پتہ لگا کہ نبی سے میری شکایت کی گئی ہے, تو وہ دل میں یہ ایک شعر کی حالت میں کہہ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بیٹے, جب تو چھوٹا تھا تو میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا تھا, مزدوری کرتا تھا. جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں روتا تھا کہ کہیں تو مر نہ جائے. اب جب تو جوان ہو گیا ہے تو مجھ سے میرا جو ہے ادب نہیں کرتا. جب وہ کہتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی, اس کے باپ سے پوچھے کہ یہ دل میں کیا شعر پڑ رہا تھا. وہ شخص حیران ہو گیا اور اسے جب بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے شدت جذبات میں لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تو اور تیرا مال یہ سب تیرے والد کا ہے. اور ایک اور واقعہ شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ بتاتے ہیں کہ ایک بچوں میں بہت شریر تھا. ایک دفعہ اس کی ماں ہنڈیا میں کھانا پکا رہی تھی کہ اس نے مٹی ڈال دی, تو ماں نے کیا کہا کہ اللہ تجھے امام کعبہ بنائے. اور عبد الرحمن السدیس روز یہ کہنے لگے کہ یہ وہ بچہ میں ہی ہوں. تو یہ جو ہے ماں کبھی بھی یا باپ کبھی دل سے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے برے نہیں ہوتے. ہمیشہ آپ دیکھیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے, یہ نہیں کہتے کہ بیڑا غرق ہو. وہ بھی دعا بد دعا بھی دیتی ہے تو پیار کی دعا دیتی ہے. اور میں اپنی ہڈ بیتی بتاتا ہوں کہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ میں رو کے اٹھتا تھا اور مجھے شک تھا کہ شاید مجھ سے امی ناراض ہے, لیکن جب امی نے مجھے کہہ دیا تو کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں, تو میں اس کے بعد آج تک نہیں رویا. اور کہا گیا ہے نا ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکون صالحین, اللہ آپ علم رکھتا ہے آپ کے کیا دلوں میں. اگر آپ دل سے ماں باپ کو پیار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر کبھی سخت بات کر دی تو ان سے معذرت کریں. اور اللہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, اور اللہ سے بھی معذرت کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے کان للأوابین غفورا, جو فوری رجوع کرتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ماں باپ بہت قیمتی سرمایہ ہے. خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں, جائیں اور اپنے ماں باپ کو منا لیں اگر ان سے ناراض ہے. اور آخر میں ایک میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جن کی ماں زندہ نہیں ہے ان کے لیے نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو میری خالہ ثریا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ پہ ہمیشہ رکھے اور ان کو زندگی دے. آپ کی بھی جو خالہ ہے ان کا اگر ماں نہیں ہے تو ان کو جا کے منا لیں. اور انگلش میں کتنا اچھا کہا گا, پیرنٹس ڈو ایوری تھنگ ٹو کیپ یو ہیپی وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی ریوارڈ ان ریٹرن. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, ماں باپ کا تابعدار رکھے. والسلام.